سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ اللہ کا دوست ہونا کتنے بڑے مرتبے کی بات ہے۔ کوئی ایسا جس کو اللہ نے خلیل اللہ کہا ہے، کوئی ایسا کہ جس کو مقام امامت بھی دی ہے بین الناس، اور کوئی ایسا کہ جس کو خاص طور سے اپنی نظر کے سامنے رکھا ہے، خاص کرامتیں، خاص نوازشات ہیں۔ کوئی ایسا کہ جس کا بچپن بھی پاکیزہ رکھا ہے، جوانی بھی عمدہ رکھی ہے، دلکش دل نشی رکھی ہے، اور پھر بزرگی بھی ایسی عطا فرمائی ہے کہ 175 سالہ عمر مبارک میں آپ نے صرف اور صرف للہیت دیکھنے کو ملے گی۔ خدا کی رضا کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والا ایسا پیارا پیغمبر کہ جس کو خاص مرتبہ عطا فرمایا، اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جن کو بھی حضرت ابراہیم کی زیارت کرنی ہے مجھے دیکھیں، میں حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم مجھ جیسے ہیں۔ اور پھر کئی مرتبہ آپ کی شان کے حوالے سے گفتگو کی گئی، قرآن نے کئی مرتبہ آپ کا امتحان بھی لیا، آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا، اور آپ سرخرو ہو کے نکلے، سرفراز ہو کے نکلے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے آج کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خاص طور سے الف لام میم میں اس پروگرام کو مس نہ کیجیے گا، بچوں کو بٹھائیے گا اگر وہ کھیل کے لیے کہیں مصروف ہیں یا کسی اور کام میں، اور خاص طور سے پوری فیملی، ہر ایک فرد آج کا پروگرام ضروری دیکھے۔ آج بڑی اچھی گفتگو ہوگی اور ان سوالات کا بھی جواب لیں گے جو عام فہم کو سمجھ میں نہیں آتے، عام ادراک کے محیط میں نہیں آتے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں تشریف فرمائے بہت ہی خاص، بہت ہی پیارے، ہمیشہ گفتگو فرماتے ہیں اعتدال کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، مفتی وسیم بندگی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیاست تشریف فرمائے بہت ہی پیارے اور بہت ہی اچھی طریقے سے محبت کی ترجمانی کرتے ہیں، الفت کی، مودت کی ترجمانی کرتے ہیں، علامہ سید سجاد شبیر رضوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب سب سے پہلے ایک بنیادی سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پہ اگر نگاہ ڈالیں، کون ہیں آپ؟ سیرت کا مطالعہ کریں تو کیا مقام آپ کا ہے؟ کہاں آپ کی ولادت ہوئی؟ کس طرح سے آپ نے اس مقام افضلیت کو پایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو سلسلہ آپ نے انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو لے کر شروع کیا، کیونکہ اس وقت دیکھیں پوری دنیا کے اندر انسانی عقل اس تلاش میں ہے کہ اسے کوئی ایسا نظام، کوئی ایسا سسٹم مل جائے جس کو فالو کر کے، جس کو اپنا کے وہ بام عروج پر پہنچیں اور لوگ ان کو دیکھ کر انہیں فالو کرنے لگ جائیں۔ تو انسانی عقل، انسانی شعور اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا، یا اس رول ماڈل کو نہیں حاصل کر سکتا جو خود رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے، یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس کو خود قرآن نے ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لہٰذا اس طرح کے عنوانات جو آپ نے منتخب کیے، یہ ہماری قوم کی اور ہماری رہنمائی کے لیے بہت بہترین انتخاب ہے۔ اس کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ انبیاء کا ذکر کرنے سے، ان کی سیرت کو پڑھنے سے یا سننے سے تمہیں فائدہ کیا ملے گا، کیونکہ اللہ خود قرآن میں کر رہا ہے نا، اللہ خود قرآن میں انبیاء کی سیرت بیان کر رہا ہے۔ جیسے میں نے آیت کا حصہ پڑھا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم رسول اور جو انبیاء ہیں ان کا قصہ اس لیے محبوب آپ کو بتاتے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس کے ذریعے آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا۔ گویا ہمارے دلوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے، ہمارے ارادوں کی مضبوطی کے لیے، ہمارے ایمان کی پختگی کے لیے، اور ایک بہترین راستہ معین کرنے کے لیے ہمارے لیے جو چیز سب سے اہم ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت، ان کے واقعات ہیں۔ سو یہ بہت بہترین انتخاب ہے آپ کا۔ اب جب آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چھیڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تو سیرت کی کتابوں سے ہٹ کے خود قرآن نے بھی پیش کیا ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہے نا کہ جن کی صداقت کی گواہی قرآن دیتا ہے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بڑے سچے نبی تھے جن کی ریاضت
اور جن کی بردباری کی گواہی خود قرآن دیتا ہے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک حضرت ابراہیم بہت بردبار، بہت ہی سوز و گداز والے، بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم کا ایک تعارف دعاؤں کے ذریعے قرآن بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بڑی معروف ہیں۔ کبھی آپ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تو وہاں دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہیں آپ نے رسول خدا کو مانگا ربنا وابعث فیہم رسولا، یعنی حضرت ابراہیم کا یہ بھی ایک تعارف ہے۔ کہیں آپ نے شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا اس کے لیے دعا مانگی رب اجعلہ ھذا البلد آمنا، گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا تعارف قرآن نے مختلف پہلوؤں سے، مختلف زاویوں سے بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں قیام پذیر تھے وہ عراق کا علاقہ ہے۔ پھر عراق سے ایک وقت آنے پر آپ نے ایک آزمائش جو وہ آتش نمرود کا واقعہ پیش آیا، پھر آپ وہاں سے ہجرت فرما گئے تھے شام کی طرف، شام سے پھر آپ مصر کی طرف بھی گئے اور مصر سے آپ حرم شریف کی طرف بھی گئے اور پھر واپس لوٹ کر آپ نے شام کو ہی اپنا مسکن بنایا۔ اس پوری زندگی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام صفِ انبیاء میں وہ ہستی ہیں جن پر بہت زیادہ آزمائشیں بہت ہیں، چونکہ آپ کا ایک تعارف آزمائشوں کے حوالے سے بھی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی آزمائشوں کا سامنا کیا، اس میں آپ کی ہجرت بھی ہے۔ میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، سوال بھی پوچھوں گا، علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں اور یہ سوال رکھتا ہوں کہ جس دور میں آپ کی پیدائش مبارک ہوئی ہے خاص طور سے بت پرستی کا عروج تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات اس سے قبل کیا بھلا دی گئی تھی، کوئی بھی ایک خدا کو ماننے والا نہیں تھا، اور پھر بتوں کا سامنا کرنا، کون ہے جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے جو اتنے بت پرستوں میں ایک خدا والا نکل آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی بہت یونیک موضوع اور بہت اچھا، اور وقت مختصر ہے، چاہوں گا کہ بڑی آسان سی اردو میں جو ہے عوام الناس تک یہ پیغام پہنچے کہ ہم جب بھی جاتے ہیں زیارت کرنے، کربلا جاتے ہیں، تو اس مقام کو جو کہ تاریخ کا ایک بہت پرانا باب ہے، اس جگہ کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور وہاں آج بھی آثار موجود ہیں جس کو ہم نے خود دیکھا۔ جب ہم گائیڈ بن کے جاتے ہیں تو زائرین کو بتاتے ہیں کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے ماحول میں آپ نے یعنی آپ کی پیدائش ہوئی کہ جہاں چاروں طرف سے بت پرستی کا سامنا تھا، جہاں دیکھتے تھے۔ اب یہاں نبوت کا ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ ایک تنہا اور سارے بتوں کے درمیان اور تبلیغ کرنی ہے اللہ کی وحدانیت کی۔ سبحان اللہ۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ صرف بتوں کو توڑ دینا ہے یا بتوں کو توڑ کے ایک بڑے بت پر جو ہے وہ رکھ کے یہ کہنا ہے کہ اس بت سے پوچھ لو کہ کس نے بت توڑے ہیں، یہ نہیں، بلکہ ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یعنی دو کام ہیں، ایک تو بت پرستی سے ہٹانا ہے، نفی ہے، اور اس کے بعد توحید کو پہچاننا ہے۔ یعنی جو کام، یعنی نبی کا کام ہے شریعت کو لانا، اور امامت کا کام ہے شریعت کو بچانا۔ یہاں جاب ڈسکرپشن الگ الگ ہے۔ نبی شریعت لا کے دیتا ہے اور دلیلوں سے سمجھاتا ہے۔ کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ میں اس ستارے کو خدا مانتا ہوں، یہ کیا ماجرا ہے؟ ستارے کو دیکھا، کہا ستارے کو دیکھا، مگر جب وہ ختم ہو گیا صبح تو قوم کہنے لگی اس کو خدا کیسے مانے جو کہ ختم ہو جائے؟ آپ نے کہا میں اس سورج کو خدا مان لیتا ہوں۔ جب سورج غروب ہو گیا تو کہنے لگے یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر آپ نے کہا کہ یہ بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو کہ کلام نہیں کر سکتے؟ صحیح ہے، کھا پی بھی نہیں سکتے، نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، آپ دلیل دے رہے ہیں۔ یعنی کتنی محکم دلیل ہے کہ جو خود جس کو اپنے پہ اختیار نہیں ہے اس کو خدا کیسے تسلیم کر رہے ہو؟ یعنی عقلی دلیل دے رہے ہیں۔ نبی کا کام کیا ہے کہ عقلی دلیل سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ توحید کیا ہے۔ یعنی اب دنیا کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے جتنے انبیاء اولو العزم پیغمبر آئے ان کا کام تھا توحید سمجھانا، اور اس توحید کو بچانا کام تھا امامت کا۔ یعنی خواب ابراہیم کی تعبیر دی شبیر نے، جناب ابراہیم نے خواب دیکھا اور امامت نے اس خواب کی تکمیل کی۔ اب اس معاشرے میں کس انداز سے آپ جو ہے وہ
کہہ رہے ہیں کہ جب بستی کے لوگ چلے گئے اور آپ نے سارے بت توڑ دیے. اور یہاں بڑا لطیف امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ سب واپس آئے پوچھا کہ ابراہیم یہ کس نے توڑا ہے, اور ایک جو جس سے توڑا ہے وہ بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا. تو پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس بڑے بت سے پوچھ لیں, اس بڑے بت سے پوچھ لیں کہ کس نے توڑا ہے. معصوم فرماتے ہیں چھٹے امام, کہا کہ یہ کیسے کلام کرے گا, یہ تو بات بھی نہیں کر سکتا. تو حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ جو تمہارا خدا تم سے گفتگو نہ کر سکے, جو یہ نہ بتا سکے کہ تمہارے چھوٹے خداؤں کو کس نے توڑا, تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا تو خدا وہ ہے کہ جس سے میں گفتگو کرتا ہوں تو میرے گفتگو کے جواب دیتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے یہاں پہ, اور سوال سمجھنے کے لیے بہت سارے ہیں. اب میں یہاں پہ جب لوٹ کر آؤں گا وقفے کے بعد تو یہ سوال پوچھوں گا, کیا یہ بات کو بدل دینا اور اس کے پورے ظرف اور زاویے کو بدل دینا ہے کہ یہ بت تو میں نے نہیں توڑے, یعنی بت تو انہوں نے توڑے تھے, مگر ایسا کہنا کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ اور پھر بڑے بت کے ہاتھ میں یہ اوزار یا اسلحہ رکھ دینا کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ اور پھر جب لوٹ کر آئیں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو مقام ابراہیم ہے اصل میں یہ ہے کیا. تصاویر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. آمدید. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں, صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ. ہم گفتگو کر رہے ہیں لا الہ کے اس علمبردار کی کہ جس نے اپنی قوم میں توحید کا بیج بویا اور پھر سرشار کر دی اپنے وجود کو, اور پھر اس کی مہک کسی جگہ رکی نہیں. اب چاہے کسی شہر کا تعارف کرواؤں یا کسی ملک کا تعارف کرواؤں, اپنے ساتھ لے کے چلے. مقام ابراہیم ایک ایسا مقام کہ جہاں خاص مقام افضلیت ہے, جس کو قرآن نے اپنے پیارے الفاظ میں سمویا ہے اور اس کو مسلح قرار دیا ہے. خاص طور سے جو بھی حاجی جاتا ہے, معمر جاتا ہے, عمرہ کرنے والا جاتا ہے, زائر جاتا ہے, وہ اس جگہ کو دیکھتا ہے, خاص اہمیت کا حامل ہے یہ خاص مقام. اب اس کی خاصیت کیا ہے, اس کی افضلیت کیا ہے, اس کے پیچھے کیا عوامل ہے, سیاق و سباق کیا ہے؟ میں مفتی وسیم مندگی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, مقام ابراہیم کی کیا حیثیت ہے اور اس کو خاص طور سے منسوب کیا گیا, اتنا شرف بخشا گیا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, فرمایا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ, یعنی جائے نماز بناؤ. اچھا, اس کے پیچھے جو روایات ہیں, بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا, جو بخاری کی حدیث ہے, کہ مقام ابراہیم دراصل وہ پتھر ہے جو بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی دیوار کی تعمیر کر رہے تھے. یعنی جب دیواریں بلند ہونے لگی تو ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا, تو آپ کے لیے حضرت اسماعیل نے ایک پتھر منتخب کیا, آپ اس پر کھڑے ہوئے اور آپ بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے لگے. وہ پتھر مقام ابراہیم کہلاتا ہے. ایک روایت کے مطابق وہ پتھر مقام ابراہیم کہلاتا ہے جس پر حضرت اسماعیل کی زوجہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا تھا, آپ کا سر مبارک دھو رہی تھی, یعنی آپ کی بہو. تو یہ دو روایات ہیں مقام ابراہیم کے حوالے سے. اب مقام ابراہیم جو پتھر ہے نا, اس کے پیچھے ایک اور بھی روایت ہے. وہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اس پتھر کے اوپر نا آپ کے قدموں کے نشان ثبت ہیں, جو مقام ابراہیم میں رکھا ہوا ہے وہ اصل میں آپ کے قدموں کے نشان ہیں. پتھر پگھل گیا تھا, آپ کے قدموں کے نشان پڑ گئے. وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے 4000 سال گزرنے کے بعد, اور وہ جو جالی نما بنی ہوئی ہے صحن حرم میں, اسی جگہ پر ہے, اور وہیں پر کہا گیا کہ آ کر نماز پڑھو. اس کے پیچھے ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے دعا مانگی تھی کہ وہ جو سرور کونین ہیں وہ بھی میری اولاد میں, میری نسل میں ہوں. تو روایات میں آتا ہے کہ جب آپ یہ دعا مانگ رہے تھے نا, تو آپ اسی پتھر پر کھڑے تھے, اور اس لمحے جب آپ نے دعا مانگی تو اللہ کو دعائے خلیل اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پتھر کو حکم دے دیا کہ اے پتھر, اس لمحے کو تو اپنے سینے میں محفوظ کر لے. وہ پتھر نرم ہو گیا, وہ پتھر پگھل گیا, اور اس میں آپ کے قدموں کے نشانات پڑ گئے. تو ایک روایت مقام ابراہیم سے یہ بھی منسوب ہے. سو آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے. کہ ویسے تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی دعائیں مانگی, مستجاب الدعوات تھے, ویسے آپ نے بہت سے پتھروں پر
سفر کیا آپ کے قدم مبارک لگے، لیکن جس پتھر پر کھڑے ہو کر سرور کونین کے لیے دعا مانگی، اللہ نے اس لمحے کو پتھر کے سینے میں محفوظ کیا۔ وہ یعنی کہ قدم گاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جس کی زیارت ہمیں کرنے کا حکم ہے، لوگ کیوں پھر روکتے ہیں اگر ہم اس کو چھونا چاہیں، پیار کرنا چاہیں یا وہاں عبادت کرنا چاہیں؟ دیکھیں میں تو یہاں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی اس کو چھونے سے روکتا ہے، بولتا ہے یہ شرک ہے، کوئی اسے بوسہ دینے سے روکتا ہے یہ شرک ہے، تو پھر قرآن کی اس آیت کا ہم کیا کریں گے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، وہاں جا کر نماز پڑھو، اس کے سامنے والی جگہ پر کھڑے ہو کر تم سجدہ ریز ہو جاؤ۔ در حقیقت یہ تو اس کی تعظیم کی بات ہو رہی ہے، چونکہ جو چیزیں انبیاء سے، اللہ کے نیک بندوں سے منسوب ہوتی ہیں وہ شعائر اللہ بن جاتی ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ حضرت ہاجر، اکثر لوگ اس کو ہاجرہ پڑھ لیتے ہیں، ویسے اس کا تلفظ ہاجر ہے۔ وہ جن پہاڑوں پر آپ نے اپنے قدم لگائے تھے، پانی کی تلاش میں آپ گئی تھی، تو وہ صفا اور مروہ کو بھی اللہ نے اپنے شعائر قرار دیا، اللہ نے اپنے شعائر قرار دیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ تو دلوں کا تقوی ہے۔ سو جو لوگ اس نظریے سے ان چیزوں سے روکتے ہیں، ان کی تعظیم سے روکتے ہیں، تو یہ تو قرآن کے حکم کی صراحتاً مخالفت کرتے ہیں۔ قرآن تو تعظیم کا حکم دے رہا ہے اور سکھائی ادب رہا ہے، قرآن آپ کو اخلاق سکھا رہا ہے، ادب تعظیم سکھا رہا ہے، اپنے پیاروں کی تعظیم کیوں نہ سکھائے۔ معصوم کی ذات اگر آگ کے سامنے ہے اور پھر باطل آپ کے لیے بہت ہی گہری آگ کا انتظام کرتا ہے، چاہتا ہے کہ آپ کے افکار بدل جائیں، موقف بدل جائیں، نظریات بدل جائیں، وہ کیا چیز ہے جو آگ میں بھی کودنے پہ رضامند رکھتی ہے اور پھر آگ کو ٹھنڈا بالکل پیارا بنا دیتی ہے اپنے معصوم کے لیے؟ بالکل بڑا اچھا سوال کیا، مگر اس سے پہلے ایک چیز جو ہے مفتی صاحب کی بڑی خوبصورت گفتگو کہ امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں کعبے کا، اور طواف کرتے کرتے آپ نے مقام ابراہیم کو بوسہ دیا۔ اچھا، آپ کے صحابی پوچھتے ہیں فرزند رسول اس مقام کو بوسہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو معصوم فرماتے ہیں یہ قدم میرے جد ابراہیم علیہ السلام کے، سبحان اللہ، اور میرے جد نے یہاں کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کی، اور جب بلند ہونے لگی دیواریں تو پھر میرے جد نے ایک دعا کی کہ اے پروردگار میری نسل سے بھی امامت کو جاری فرما۔ اللہ اکبر۔ پھر معصوم فرماتے ہیں وہ جد کی دعا جو قبول ہوئی تو امامت کی شکل میں وہ ہم امام۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ایک بات تو یہ مقام ابراہیم کی جلدی جلدی میں یہ فرق ذرا واضح کر دیجیے گا، آپ نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں نبی بھی ہیں، اور چونکہ امامت کو سلسلے کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی کہ میری ذریت میں سے امامت کو جاری رکھو، تو امامت جاری ہوئی ہے ذریت ابراہیم علیہ السلام میں۔ یہ صرف اس کو ملے گا جو عادل ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ معصوم کی حدیث ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ امامت اتنی عادل ہے کہ یہ 12 کے 12 محمد ہے، کیونکہ ذریت ابراہیم میں سے چلے تھے۔ مگر حضور جیسا تو کوئی نہیں نا۔ نہیں، کائنات میں حضور تو یعنی سارا جو بیس ہے، یعنی ذریت ابراہیم سے سرکار، اور سرکار کے فرزند ہیں یہ امام، تو اللہ کے بعد سرکار جیسا۔ اب جہاں آپ نے یہ بات کی نا امام اور نبی، تو جناب ابراہیم سے کہا کہ امامت کو جاری رکھے گا، تو امامت کی تصویر پھر بنتی چلی گئی، یعنی ابراہیم علیہ السلام میں سے جو ذریت چلی، سرکار کو اللہ نے خاتم المرسلین بنایا، اور خاتم المرسلین کے بعد سے پھر امامت کا سلسلہ ہمارے مکتب کے حساب سے نبی کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا، جو دعا جناب ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ اب آ جاتے ہیں جلدی سے اس آگ کی طرف، جی جی جی، کہ جہاں پوری لکڑیاں جمع کی گئیں اور آگ کو دہکایا گیا۔ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ کوئی جہاں سے پوری، جب آگ دہک گئی اور پھر نمرود کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جو ہے وہ پھینک دیا گیا، تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے یقیناً دعا کی، جو کہ ساری وہ آگ گلزار ہو گئی۔ جناب جبرائیل بردن سلام، سلامتی۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر بردن کے بعد سلام کا لفظ نہ آتا تو اتنی ٹھنڈک ہوتی کہ کائنات میں کوئی ٹھنڈک برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، یعنی بردن سلام آ گیا اللہ، اسی لیے اللہ نے آگ کو گلزار کر دیا، اللہ اکبر، اور آگ ایسی گلزار ہوئی۔ یہاں جیسے کہ
جناب نوح علیہ السلام نے کی کشتی میں یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے کشتی، تو کشتی میں سے جو جی نام نکلے تھے پنجتن کے، اچھا تو ہمارے عقیدے کے حساب سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پنجتن کے نام لیے. اچھا، یہ ایک نیا انکشاف ہے. میں اس پہ سوال پوچھنا چاہوں گا یقینی طور سے میرے دامن میں بہت تھوڑا سا وقت ہے، ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، سوال پوچھیں گے کہ وہ کیا نام ہے اور پھر کس طرح سے حضرت ابراہیم نے اللہ رب العزت کا یہ پیار، یہ خاص مرتبہ اور پھر قربانی کا سلسلہ کیسے جاری رکھا ہے اپنی آل اولاد میں بھی. ہم لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. وہ خانہ خدا جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، جو عبادتوں کا محور اور مرکز قرار دیا گیا ہے، جو چاہت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہے، ہم اس سے یہ سبق سیکھتے ہیں کہ قربانی دے کے دین بچایا جاتا ہے اور قربانی ہی اصل پیغام ہے. میں علامہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب حضرت ابراہیم قربانی کے لیے لے کے جا رہے ہیں، وہ خواب کا دیکھنا، ایک معصوم کا خواب کس حد تک حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے کہ اس پہ احکام آ رہے ہیں، وحی بھی آ رہی ہے، اور پھر جا کے لٹا دینا اور قربان کر دینا اپنی اولاد کو، اس پہ کیا تعبیر ہے؟ دیکھیں اس کو تو پہلے یوں سمجھ لیجئے کہ معصوم کا خواب، جیسے کہ قرآن نے سورہ دہر میں فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کچھ نہیں چاہتے بس وہی چاہتے ہیں جو میں خدا چاہتا ہوں. ایک معصوم دوسرے معصوم سے خواب بیان کر رہا ہے، یعنی منزلت تو دیکھیں یہاں خواب کی، اور جو دونوں کی منزل دیکھیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے کہا کہ بالکل آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے، میں شکر کرنے والا ہوں، میں راضی ہوں، تیار ہوں. حکم کی اطاعت اب مگر یہاں ماں سے کہہ رہے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے دوست سے ملوانے جا رہا ہوں. اچھا، جو آپ نے وہ سوال کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ستارے کو اور سورج کو، جی تو معصوم نطق نہیں کرتا جی جب تک احکام الہی نہ ہو. اچھا، معصوم کا نطق کرنا وما تشیع کچھ نہیں چاہتا، وہی چاہتا ہے. یعنی توحید کو پہچنوانے کے لیے، توحید کی بقا کے لیے کوئی دلیل کے طور پر سمجھتے تھے کہ جناب حاجرہ کی بھی منزلت تو کم نہیں تھی، جی معصوم کی والدہ تھی، مگر کیوں کہا کہ دوست سے ملوانے جا رہا ہوں؟ یعنی دنیا کو یہ بتانا تھا، ایک تو اس سے یہ کہ بیٹے اور ماں کی محبت کا رشتہ دنیا تک پہنچانا تھا، صحیح ہے، کہ شاید ماں اس بات کو برداشت نہیں کر سکے گی. صحیح ہے. اور دوسرے جہاں تک آپ نے خواب کی بات کی، تو معصوم کا خواب من جانب اللہ ہوتا ہے، اور انسان کا خواب انسانی زاویے اور انسانی حجابات کے اندر ہوتا ہے. اور معصوم کا خواب اور ولی کا خواب، امام کا خواب، نبی کا خواب من جانب خدا ہوتا ہے، اس کے حجابات الگ ہوتے ہیں. اچھا اچھا، اس کے حجابات الگ ہوتے ہیں. اچھا، یہ نبی خواب دیکھ رہا ہے، صحیح ہے. تو نبی کی تعبیر بھی پھر لے کے چلتے ہیں، کہتے ہیں دوست سے ملانے جا رہا ہوں. مگر یہاں ایک منزل آئی. ملانے سے مجھے ایک سوال بھی آ گیا، وقت بھی کم ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو لے کے جا رہے ہیں غالباً مصر کی طرف، ظالم بادشاہ ہے، اور وہاں پہ ایک جو ہمیں پیغام ملتا ہے کہ کہا گیا کہ آپ نے اپنا تعارف بہن کی حیثیت سے کروانا ہے، آپ ہماری بہن ہیں، اور یہی جملہ کہا گیا. اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ توریہ کہتے ہیں اس کو. دیکھیے وہ چیز، اس کو بالکل آسان لفظوں میں بیان کر دوں جلدی سے، کہ وہ چیز جس سے توحید کی بقا کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے، توحید کو پہچنوانے کے لیے، اس کو اس کی منزلت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، جہاں نبی یا امام کوئی بات کہے تو وہ اس کو توریہ کے انداز میں لے لیں، یا اس کو دوسرے انداز میں میرے مسلک کے اعتبار سے تقیہ کے انداز میں کہہ لیں. تو جہاں جیسے یہاں کہا، جیسے آپ نے سوال کیا کہ کہا کہ بہن کہنا، زوجہ کو بہن، جی جی جی، یہاں کہا کہ دوست سے ملوانے جا رہا ہوں، وہاں کہا کہ
تو یہ سب منجانب اللہ ہے، اس لیے کہ نبی کا کام تھا توحید پہنچانا، اچھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، صحیح، ٹھیک ہے نا، صحیح، ابو الانبیاء، اس لیے ان کی ذمہ داری رسپانسبلٹی تھی کہ وہ کسی طریقے سے توحید کو پہنچائیں، اور ان کا مشن صحیح، کامیاب ہوا، صحیح، اور حضرت ابراہیم نے اسی طریقے سے توحید کو پہنچایا۔ نبی نہ کبھی جھوٹ بولتا ہے، صحیح ہے، نہ نبی اس وقت تک نطق نہیں کرتا جب تک خدا نہ چاہے۔ منشاء خدا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت سے لوگوں کا یہ سمجھنا ہے، غالباً غلط فہمی کے اوپر مبنی ہے، کہ جناب آزر آپ کے والد ہیں، گویا قرآن نے ان کو ابھی کا جملہ کہا ہے، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے کہ قرآن میں لفظ ابن آیا ہے، تو جس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے واقعی کہ لفظ ابن باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لفظ ابن عربی میں چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر لفظ ابن کا ذکر آیا جو چچا کے لیے استعمال ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آزر کو ان کے والد مانتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک جو ہے وہ غلط ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ کے چچا آزر نہیں ہیں، بلکہ تاریخ کی جو کتب ہیں اس میں آپ کے آپ کے چچا ہیں آزر، اور آپ کے جو والد ہیں ان کا نام ہے تارخ۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حضرت آدم سے لے کر اپنے والد ماجد تک جو ہے پاک پشتوں سے منتقل ہو کر آیا ہوں، اور چونکہ اگر آپ حضرت ابراہیم کو، انہی کی اولاد میں سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے والد کو اگر آپ مشرک مانتے ہیں تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ حضور نے جو کہا کہ میں پاک پشتوں سے منتقل ہو کر آیا، تو مشرک تو نجس ہوتا ہے، وہ تو پاک ہوتا نہیں۔ اس لیے بہرحال تاریخ کے آئینے میں اور احادیث کی روشنی سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ آپ کے جو والد ہیں وہ تارخ ہیں، آزر نہیں ہیں۔ اچھا، یہاں پر کئی سوالات جمع ہو گئے، وقت آپ کا بہت مختصر ہے، تو میں ایک دو باتیں اس کے اندر ایڈ کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر توریہ کا آپ نے ذکر کیا، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مقامات پر توریہ کیا۔ توریہ کی آسان وضاحت یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں سامنے والا کچھ سمجھ رہا ہے لیکن آپ اس کا کچھ اور مفہوم لے رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ اس کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہیں۔ جس طرح حضرت سارہ کے بارے میں آپ نے مصر میں یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے، تو بہن سے آپ کی مراد دینی بہن تھی، اسلامی بہن تھی، اور وہ سمجھ رہا تھا حقیقی بہن ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ نے وہ بتوں کا واقعہ پیش آیا، سارے بتوں کو توڑ دیا، تو وہاں پر بھی آپ نے توریہ کیا تھا۔ آپ نے یہ کہا کہ جو ہے میں بیمار ہوں، جب آپ جانے لگ رہے تھے فقال انی سقیم۔ اسی طرح بتوں کو توڑتے وقت بھی آپ نے توریہ کیا تھا، اس وقت بھی آپ نے یہی کہا تھا۔ تو توریہ کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ جھوٹ میں نہیں آتا ہے، یعنی سامنے والا کچھ مفہوم سمجھتا ہے، آپ اس سے کچھ لیتے ہیں۔ بس آخری بات میں ایڈ کر کے اجازت چاہوں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو آزمائشوں سے گزارا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں سے نکل کے، چاہے وہ آگ کے جلانے کا واقعہ تھا، بیٹے کو ذبح کرنے کا واقعہ تھا، اس کے علاوہ ہجرت کا واقعہ تھا، ان تمام چیزوں سے نکلنے کے بعد اللہ نے پھر یہ دکھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کامیاب ہوئے تو کامیابی کا نور آپ کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا کہ اے ابراہیم، ہم نے تیری ابدیت کو پرکھ لیا ہے، ہم نے تیری شان خلیلی کا امتحان لے لیا، اور ہم نے تمہارے دل میں جو محبت کے سمندر موجزن ہیں ان سب کو دیکھ لیا، ہم نے تیری قربانیوں کا مشاہدہ کر لیا، قدم بقدم تمہاری آزمائشوں کے اوپر استقامت کو دیکھ لیا، ہم نے تمہارے توکل کو دیکھ لیا، کلمہ تشکر کے حسن کو دیکھ لیا۔ اب ہم نے تمہارے لیے جو ہے نا ایک خوشخبری، ایک بشارت، ایک مجدہ جاں فضاں کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ہم تمہیں تمام انسانیت کی امامت عطا کرتے ہیں، اقوام عالم کی امامت عطا کرتے ہیں، انی جاعلک للناس اماما۔ آپ کا بہت بہت شکریہ خواتین حضرات، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک اور پروگرام رکھیں گے، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اور آپ کے اوپر اتنی سارا مواد، اتنی ساری گفتگو ابھی باقی ہے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ الف لام میم کو دیکھتے رہنا ہے۔ کل جب لوٹ کر آئیں گے تو وظائف پہ بات ہوگی، طب نبی پہ بات ہوگی انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے احکام کا۔ اللہ کی امان میں۔